السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم جب کسی بڑے شخصیت کا، کسی بڑے انسان کا اور کسی تاریخی شخصیت کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کے بایوگرافی پڑھتے ہیں، ان کی بہت کارنامے دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کا سلسلہ آگے چلا کیا، ان کی نسل میں کوئی تھا کیا، اگر کوئی تھے تو پھر ان کا کیا ہوا، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنے والدین کی زندگی سے کیا اثر قبول کیا تھا۔ یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، سرور کائنات کی مبارک تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کی زندگی کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے تو ان کے اولاد کے بارے میں بھی ہمارے سوال ہوتا ہے، جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کا مفصل تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، اس سلسلے میں ویڈیوز بھی ہماری بن چکی ہیں۔ ہم آج ان تمام میں سے آپ کی سب سے چہیتی صاحبزادی، آپ کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد تھی۔ ان کے بعد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ذریعے چلی ہے۔ بعثت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت عطا کیے جانے سے 5 سال قبل صحیح قول کے مطابق آپ پیدا ہوئی ہیں۔ ابھی آپ 10 یا 11 سال ہی کی تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ تھی کیسی، آپ کا گفتار اور کردار کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گفتار میں یعنی بات کرنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھیں آپ، یہاں تک کہ آپ کے رفتار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ بہت زیادہ ان باپ اور بیٹی میں محبت تھی۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم گھر سے نکلتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کسی کی نظر آپ پر نہیں پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ عقبہ بن معیط نے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ اتنی وزن تھی جس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، آپ فوری گھر سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کو ہٹا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بمشکل آپ اس وقت 6-7 سال کی رہی ہوں گی۔ پھر جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب کفار مکہ کو مزید جرأت بڑھ گئی اور براہ راست ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کفار مکہ نے کچرا ڈال دیا۔ آپ گھر کو واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جو آپ کے چہرے سے اس گندگی کو ہٹا رہی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بیٹی رو مت، اللہ یوں ہی تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، ہجرت کے بعد تقریباً آپ روایتوں میں اختلاف ہے، 15 سال یا 18 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ کس کا نکاح ہوا؟ ایک عام شخص نہیں ہے، نہ ایک عام بیٹی ہے۔ کائنات، سبب وجود کائنات جس کو کہا جاتا ہے کہ کائنات کو وجود جس کے وجہ سے بخشا گیا، اس کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہیز میں کیا دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہیز میں 5-6 چیزیں دی گئیں، اس میں سے ایک بان کی چارپائی ہے، چمڑے کا گدا ہے جس کے اندر روئی نہیں ہے بلکہ کھجور کی چھال، کھجور کا چھلکا بھرا ہوا ہے، اور ایک چادر ہے، 2 مٹی کے گھڑے ہیں، ایک پیالہ ہے، ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی بھر کر لایا جاتا تھا، اور 2 آٹا پیسنے کی چکیاں ہیں۔ یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، تو گویا یہ سامان دونوں کے لیے تھا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت فیاض صحابی تھے، انہی کے مکان میں آپ کی وداعی ہوئی، آپ دونوں کی وداعی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہ کوشش کرتے تھے کہ دونوں میں یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوشگواری والا ماحول رہے، دونوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق رہے، دونوں کو آپس سے قریب رکھنے کی آپ کوشش کرتے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ساس کا یا سسرے کا یعنی آپس میں اپنے بیٹی اور داماد میں محبت کا پیدا کرنا، ان میں اتحاد کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کسی موضوع پر دونوں میں انبن ہو گئی. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ باوجود نبی کے صاحب بیٹی ہونے کے ان کی بھی آپس میں کچھ خلش ہو جا سکتی ہے, کچھ دونوں میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, ایسی بات ہو سکتی ہے, کو گیا کہ ایک فطری چیز ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں میں کچھ انبن ہوئی. حضرت فاطمہ آگے آگے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہیں. یہ دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں. آ کر پوری تمام گفتگو ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹی تمہیں ایک بات جاننی چاہیے تھی کہ کون سا شوہر ایسا ہے جو اپنے گھر میں خاموش آتا ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ بظاہر یہ بات نہیں تھی, لیکن آپ نے باہر نکل کے کہا اے فاطمہ آئندہ آج کے بعد میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کروں گا. یہاں یہ بات بھی پتہ چل گئی باوجود لاڈلی بیٹی ہونے کے اور اتنے عظیم نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو ایک تنبیہ فرمائی. اور اسی طرح یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ خود بخود سمجھ گئے کہ باوجود انسان اور مرد ہونے کے مجھے اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ ایک ہے اعتدال اور ایک سیدھا راستہ اور بیچ والا راستہ کہ ہر کو جہاں جب جس کو جو ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن اس کے باوجود آپ کو بے انتہا محبت تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بہت چاہتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے باضابطہ فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرے جگر کا, میرے حصے, میرے جسم کا ایک حصہ ہے. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے اس کا غصہ کیا, غصے میں مبتلا کیا, اس نے مجھے غصے میں مبتلا کیا. اسی بات کو بنیاد بنا کر اس ایک واقعے کا یہ پس منظر ہے. اس موقع پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. اور یہ تو تعلق کی بات, ایک مرتبہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخری گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا, جہاں لوگ اس سے ملاقات کرتے تھے, آپ ان سے ملاقات کرتے تھے. اور جب واپس آتے تو سب سے پہلا گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کرتا تھا. یعنی اپنے محبوب سے جدا ہو رہی تو سب سے آخری میں اس سے جدا ہو رہی, اور جب واپس آ رہی تو سب سے ملا جا رہا سب سے پہلے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. اب اسی بات کی وجہ سے, اتنی محبت اور تعلق کی وجہ سے ایک مرتبہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی دوڑتے ہوئے گھر کے باہر نکلی. میدان میں پہنچتی ہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑھے سے نکال لیا جاتا ہے جہاں پر آپ گر گئے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جو تھیلے کو جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں کو بھرا تھا. یہ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی اور باپ کا کس طرح آپس میں تعلق ہونا چاہیے, دونوں کس طرح ایک دوسرے سے محبت دونوں کے درمیان میں ہونی چاہیے. محترم ناظرین, جب ہم نے یہ سنا, یہ تو ان کی ذاتی زندگی تھی, اب ہمیں یہ بھی ازدواجی زندگی بھی, میرڈ لائف بھی آپ کے سامنے کسی قدر آئی, تو اب یہ بھی ایک سوال ہو سکتا اتنے بڑے کائنات کہ اس وقت مدینہ منورہ میں اچھی خاصی مال و دولت کی بھی آمد و رفت ہو چکی تھی, بڑے بڑے فتوحات بھی ہو چکے تھے, ایک مال و دولت آ چکا تھا. اس کے باوجود ایک نبی, ایک بادشاہ ہوتا جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, کچھ مال و دولت حاصل ہو گیا تو فوری اپنی اولاد کی طرف پیسوں کی ریل پیل دکھنے میں آتی, اچھے سے اچھی گاڑیاں آ جاتی, اچھے سے اچھے سواریاں آ جاتی, اچھے سے کپڑے آ جاتے, رہن سہن کا سکون ہو جاتا. لیکن یہاں پر سرور کائنات ہیں, ہر دنیا کی ہر نعمت آپ اپنے قدموں میں لا سکتے تھے, اپنی اولاد کے قدموں میں لا سکتے تھے, لیکن نہ, پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی آسائش کو ہاتھ نہیں لگایا اور دنیا کی کسی سہولت کو استعمال نہیں کیا. اسی طرح اپنے اہل بیت کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کیا. جہیز میں آپ نے کیا دیا تھا یہ آپ نے سن چکے ہیں. یہی جو اس میں سے دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں, ایک مشکیزہ اور دو چکی, آٹا پیسنے کی چکیاں ہیں. مشکیزے سے پانی بھرتے بھرتے آپ کے سینے پر گھٹا آ چکا تھا اور آٹا پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے. ایک مرتبہ ان چیزوں کو لے کر اپنے ابا حضور کے خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, کہتی ہیں, ہاتھ بتلاتی ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے, کوئی خدمت گزار یعنی کوئی غلام یا باندی مل سکی تو اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت پر بھی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ, تجھ سے زیادہ مستحق لوگ یعنی ضرورت مند جن کو ایسے خدمت گزاروں کی ضرورت ہے مدینے میں اور بھی موجود ہیں. اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتی. اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر جس کے ذریعے ایک وظیفہ بتلایا جو آج دنیا میں عالم اسلام میں تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہے, جس سے ذریعے سے جسمانی تکلیفوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور ہونے کی وجہ عطا فرمائی تھی. محترم ناظرین, یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے.
اب ہے کس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کیا، اور کیا چاہیے ہمیں ان کی زندگی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین، تمام عالم کے عورتوں میں سے تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ کس لیے کافی ہیں؟ رول ماڈل بنانے کے لیے، قابل اقتداء ہے، اقتداء ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے کے لیے، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مریم، خدیجہ، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ رضی اللہ عنہم اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یعنی یہ 4 عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی اقتداء کرنی چاہیے، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، خواتین کو خاص طور پر اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ محترم ناظرین، شادی کے بعد آپ کو 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہوئیں۔ ایک صاحبزادے کا انتقال شروع ہی میں ہو چکا تھا، بہت مشہور آپ کے صاحبزادے ہیں جو نواسۂ رسول ہیں، نواسیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ایک مستقل تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک بھی انہی کے ذریعے سے آگے چلی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتے ہی یہ بہت زیادہ غمگین تھی، اور غمگین ہونا کوئی بالکل واجبی بات تھی، کیونکہ نہ کوئی بھائی تھے نہ کوئی بہن زندہ تھے، والدہ کا بھی پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، حضرت فاطمہ پورے خاندان سے اکیلی بچی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھر کبھی نہیں دیکھی گئی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جب آئی جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ تو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ جب آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، جب آپ کو یہ بات کا یقینی طور پر علم ہو گیا کہ اب مجھے اپنے محبوب سے، اپنے باپ سے ملنا ہے۔ اب ایک کارنامہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک نئی چیز جو ان کے طرف سے امت کو ملی ہے وہ یہ کہ اس سے آپ کے جنازے سے پہلے عام طور پر جنازہ کھلا لے کر جایا جاتا تھا، میت کفن میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، کھلے لکڑیوں پر نیچے چادر ہوتی تھی، اس میں لے جایا جاتا تھا، جنازہ کھلا ہوتا تھا۔ آپ اس کو حیا کے خلاف سمجھتی تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر اس وہ جنازے پہ ایسا کیا جائے کہ چاروں طرف کھجور کی شاخوں کو لگا دیا جائے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو یہ بہتر صورت پردے کی ہو سکتی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتلایا، آپ کو بہت پسند آیا، آپ نے پھر آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو اسی طرح لے جایا گیا۔ تو یہ پہلا جنازہ تھا تاریخ اسلامی کا جس کو اس پردے کی شکل کے ساتھ لے جایا گیا۔ آپ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جنازہ اسی طرح لے جایا گیا۔ آج جو ہم جنازے کی صورت شکل دیکھتے ہیں وہ اسی کا ایک نمونہ ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد راجح قول کے مطابق 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بمشکل آپ کی عمر 29 سال تھی، 29 ایئرز کی آپ کی عمر تھی۔ کتب احادیث میں 18 روایتیں آپ سے منقول ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی تھی۔ ابتدا میں آپ نے بیعت نہیں فرمائی تھی، بعد میں صحیح روایتوں کے مطابق آپ نے بیعت فرما لی تھی۔ اور کیوں نہ بیعت فرمائیں گی کہ اپنے عزیز باپ اور اپنے عزیز والد جو نبی آخر الزماں ہیں، ان کے جو جانشین ہیں، ان سے ناراض ہونا یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت کو قبول نہ کرنے جیسی بات معلوم ہوتی ہے۔ صحیح روایتوں کے مطابق آپ نے آخر وقت میں ان سے بیعت فرما لی تھی اور ناراضگی کو دور فرما لیا تھا۔ اب سوچنے کی آخر بات یہ ہے کہ آپ دفن کہاں ہوئی؟ اس سلسلے میں بھی کئی روایت ہیں۔ میں عام عورت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی عام ایک جس کو کوئی لوگ نہیں جانتے ایسا تذکرہ نہیں ہے۔ آخری نبی کی ایک آخری اولاد ہے، ان کا تذکرہ چل رہا، اور ان کے دفن کے سلسلے میں بھی روایتوں میں تاریخ میں اختلاف ملتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ دار عقیل میں آپ کو دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جہاں میں یہ بھی بتلاتی ہے کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی کیسا ہونی چاہیے، اور دنیا سے اس کے لیے کیا حصہ ہونا چاہیے اور اس کو کیسا زندگی گزارنا چاہیے، یہ تمام پہلوئیں اور یہ تمام اعتبارات سے ہم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔